السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، یہ وظیفہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا۔ صحابی نے تنگی کی شکایت کی تو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ تو چند دن کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ رزق دیا ہے، اتنا رزق دیا ہے کہ اگر میں پتھر پر مٹی پہ ہاتھ رکھ دوں تو وہ بھی سونا بن جائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ انسان خود بھی کھائے اور اپنے ہمسایوں کو بھی کھلائے۔ تو یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بے شک رزق کھانے پینے کو بھی کہتے ہیں۔ ہر وہ ضرورت، ہر وہ چیز انسان اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ رزق ہے۔ بیوی بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، گاڑی بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں یہ بھی رزق ہے، صحت ہے یہ بھی رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان استعمال کر رہا ہے وہ رزق میں داخل ہوں گے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کو بہت رزق عطا فرمائے گا۔ رزق دینے والا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے انسان کی تقدیر وہ لکھ دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا، فرما اکتب، تو قلم نے عرض کیا ما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرما اکتب القدر ما ہوا کاہن من ذالک الی قیام الساعہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھیں۔ تو قلم نے لکھ دیا۔ تو اللہ پاک رزق اللہ ہی دیتے ہیں، اور یہ کوشش محنت یہ انسان کے اللہ نے اختیار میں دیا ہے کہ محنت کوشش کرے گا، اللہ پاک اس کو رزق دے گا، عزت کی رزق دے گا، اور رزق میں اللہ پاک برکت دے گا۔ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، بے شک انسان کوشش ضرور وہ کر لے۔ ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، ایک تو نماز کی پابندی ہو، چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ استغفار ہو، اور پھر اس وظیفے کی پابندی کر لے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، مشقت میں امت کو نہیں ڈالتے تھے، آسان وظیفے بتاتے تھے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی جو وظائف ہیں، جو دعائیں ہیں، انبیاء علیہ السلام جو دعائیں پڑھتے تھے، وہ ان دعاؤں کو دیکھا جائے وہ بھی بہت ہی مختصر ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصر ہے۔ یہ اگر آپ دکاندار ہیں، گاہک نہیں آ رہے ہیں، اور آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ دکان میں داخل ہوتے یہ عمل کر لیں۔ اگر گھر ہے تو گھر میں یہ عمل کر لیں۔ تو ہر کوئی گھر میں جتنے افراد ہیں سارے یہ کر لیں، اور دکان میں سب سے پہلے صبح جاتے ہیں تو اب یہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ رزق دیں گے۔ دیکھیں یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ پاک بے شمار رزق دے گا، اور صحابی نے عمل کیا، اللہ نے دیا۔ تو یہ عمل ہم سب کے لیے، مسئلہ تو یقین کا ہے، ہم یقین کے ساتھ اس کو جو نہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی کام ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں ہے تو اس عمل کا ثواب تو مل جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ہم نے رجوع کیا، کہ گمان یہ کہ اللہ مجھے دے دے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، دکان میں داخل وقت سب سے پہلے سلام دے دیں، سلام کے بعد درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کوئی بھی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، کوئی بھی مختصر درود پڑھ کے اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں۔ یہ تین چیزیں، سلام کریں، درود شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ پوری سورت پڑھ لیں۔
جب بھی گھر میں داخل ہو، جب بھی دکان میں داخل ہو، وہ صحابی نے یہ عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیا، وہ مٹی پہ ہاتھ رکھتے وہ بھی سونا بن جاتا۔ یہ یقینی بات ہے، بہت ہی آسان ہے، اجر ثواب بھی اس میں۔ آج سے سب اس کی پابندی کریں، گھر والے سارے اس کی پابندی کریں تو اس کے خیر برکتوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام بہن بھائیوں تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔